السلام علیکم. سفال گر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 7. آسمان ایک بیکران سیاہ غربال اور ستارے پارے کی چمکیلی بوندیں جو اس غربال کے بے شمار موکھوں میں اٹکی تھیں اور کسی بھی آن پھسل کر گرنے والی تھیں. خشک ہوا میں سمندر کی کھاری سانسوں کی باس تھی. ڈنر کے بعد وہ سانتا مونیکا بیچ پر ٹہلتے ہوئے ایک تنہا گوشے میں آ نکلے تھے. اس کے جوتے میں گیلی ریت چلی گئی تھی اور وہ گرانٹ کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے رکنے کا کہے اور جوتا اتار کر ریت جھاڑ ڈالے، مگر اس کی محویت توڑتے ہوئے ڈرتی تھی. خوش آئند مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ اس قدر مگن تھا کہ پرنیاں چاہ کر بھی اسے ٹوک نہ سکی. اس بے ضرر خواہش کو دبائے وہ خاموشی سے گرانٹ کے ساتھ چلتی رہی. تم صرف میری محبت نہیں ہو، تم میری اچھی قسمت ہو. جب سے تم ملی ہو میری قسمت بھی بدل گئی ہے. میں بالکل مایوس ہو چکا تھا، گپ اندھیرے میں تھا، اور تم سے ملنے کے بعد مجھے روشنی ایسے ڈھنگ سے ملی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. تم میری روشنی ہو. پرنیا کے پونچوں میں نم آلود ہوا بھر گئی تھی. اس نے بازوؤں کو سینے کے گرد لپیٹتے ہوئے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی. خنکی کے سوا کوئی شے تھی جس نے اس پر خفیف کپکپی طاری کر دی. اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میرا کیا ہوتا؟ یہ سوچتا ہوں تو مجھے یہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے. اس نے چھاتی پر بائیں طرف ہاتھ رکھا. میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، ورنہ میری خوش قسمتی مجھ سے جدا ہو جائے گی. میں اس معاملے میں اوہام پرست شخص ہوں. پرنیا کو جوتے کا بوجھل پن برا نہیں لگ رہا تھا. عظیم چھلنی کے پیندے سے پارے کی بوند ٹپکی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی. اچانک گرانٹ پہلو سے نکل کر سامنے آیا اور اسے بازوؤں کے حلقے میں بھر لیا. ہوا سے پھڑپھڑاتا ہوا پونچو ساکت ہو گیا. ہم پوری رات کھلے آسمان تلے ساحل پر گزاریں تو کیسا ہو؟ میں تمہیں کیٹس کی شاعری سناؤں گا. چاند کی پریاں ٹھہر کر ہمیں دیکھیں گی. چاند کی پریاں نہ سہی اسکوبا ڈائیورز تو ضرور ہی دیکھیں گے. چندر جوت اس کی آنکھوں کی سیاہی میں گل کر ایک سرد آگ دہکا رہی تھی. سیاہ آنکھوں کا عنکبوتی طلسم اس کے چاروں اور جال بننے لگا. اس گرفت سے آزاد ہونے میں وہ نیم جان ہو چلی تھی. میں تمہارے ساتھ پوری رات نہیں رہ سکتی. آج میں ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کا بہانہ بنا کر آئی ہوں. اس نے تیز ہوتے تنفس پر قابو پا کر بمشکل بتایا تھا. میں سمجھتا ہوں تم مشرقی لوگوں کے مسائل، لیکن شادی کے بعد میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا. تم مجھ سے یوں بدکتی ہو جیسے میں تمہارا بوائے فرینڈ نہیں، کوئی چھوت کی بیماری ہوں. تمہارا ہاتھ چھوتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ. میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا. اب ہمارے شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اس نے بارہا اپنی اور گرانٹ کی شادی کو سوچا تھا، لیکن گرانٹ کے ہونٹوں سے شادی کا تذکرہ پہلی بار سنا تھا. پرنیا کے کنول روپی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گرانٹ نے اس کی پیشانی پر گرم سانسوں کی بھاپ چھوڑی. مجھے لگتا ہے خدا نے تمہیں چاند کی مٹی سے بنایا ہے. کہیں تم چاند سے تو نہیں آئی ہو؟ میں ایلین نہیں ہوں. اب وہ بھول چکی تھی کہ اس کے جوتے میں مٹھی بھر ریت تھی. اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کہاں تھی. زمین پر تو ہرگز نہیں تھی، کیونکہ زمین پر چلنے کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تیر رہی تھی. آسمان پر ہونا یوں محال تھا کہ وہ اس کے سر سے ذرا اوپر ان گنت ستاروں کے ساتھ پھیلا ہوا تھا. تو وہ کہاں تھی؟ شاید کہیں نہیں تھی. گرانٹ بند ہونٹوں میں کوئی انوکھی دھن گنگنا رہا تھا جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی. اچانک اس سے کچھ یاد آیا، اور ایسے میں کچھ بھی یاد آنا بڑے اچنبھے کی بات تھی. کل ہم سب عشائے ربانی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تم بھی ہمارے ساتھ چلو. میں تمہیں چچا اور چاچی سے ملوانا چاہتی ہوں. گرانٹ نے گنگنانا موقوف کر دیا. ہرگز نہیں. پرنیا چونک گئی تھی. تم میرے اور چچا اور چچی سے نہیں ملنا چاہتے؟ میں ان سے ملوں گا، لیکن میس میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اسی گیت کو اب لفظوں کے ساتھ گا رہا تھا اور پرنیا کو اس کے بول بے محل لگے تھے. شاید وہ کسی مصروفیت کی بنا پر کل چرچ جانے سے قاصر تھا، یا پھر وہ پروٹسٹنٹ تھا اور کیتھولک میس میں شرکت کرنا نہیں چاہتا تھا.
یا شاید وہ ان ترقی یافتہ سوچ کے مالک جوانوں میں سے تھا جو مذہب سے دوری کو فیشن کی ایک قسم گردانتے تھے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اسے گرانٹ کا اتنی قطعیت سے منع کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ تم کیوں شامل نہیں ہو سکتے گرانٹ؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے جانے کیوں اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ ایک پاؤں کو قدرے گھسیٹ کر چلنے لگی تھی۔ اسے وہ گیت اب بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں مسلم ہوں، اس لیے میرا وہاں کیا کام؟ دور ایک تارا سر کے بال بحر الکاہل میں گرا۔ تمام تر ہوا کے باوجود اسے سانس لینے میں دقت پیش آئی۔ لیکن تم تو ایڈم گرانٹ ہو، تمہارا نام؟ فکرہ مکمل کرنے سے پہلے ہی پرنیا کو اس کے بودھے پن کا ادراک ہوا۔ صرف نام سے کیسے اس نے من چاہا نتیجہ اخذ کر لیا تھا؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہودی، بدھ، پارسی، ناستک، کچھ بھی۔ میرا اصل نام احمد ابراہیم ہے، یہ تو میرا سکرین نیم ہے۔ سانس لینے کے لیے اسے بہت جد و جہد کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی سماعت کو جھٹلانا چاہتی تھی مگر یہ اس کے بس میں نہ تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لفظ اس کے حلق میں دم توڑے تھے۔ بس یوں ہی، کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ لیکن تمہیں شروع سے پتا تھا کہ میں کرسچن ہوں؟ ریت بھر جوتا اس کے پاؤں کو تکلیف دینے لگا۔ ہاں پتا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ میں یسوع سے محبت کرتی ہوں۔ تم لنگڑا رہی ہو، کیا پیر میں کچھ چبھ گیا ہے؟ میں تمہارے لیے یسوع کو نہیں چھوڑ سکتی، کسی قیمت پر نہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا تم میری خاطر کرسچن ہو جاؤ گے؟ تمہارے پاؤں میں واقعی تکلیف ہے، شاید تمہارا جوتا تمہیں کاٹ رہا ہے۔ اسے اتار کر ننگے پاؤں ریت پر چلو، تمہیں اچھا لگے گا، یہاں زیادہ کیکڑے نہیں ہوتے۔ خدا کے لیے تم مذہب تبدیل کر لو۔ وہ گگیائی۔ ایک اور ستارہ ٹوٹا اور اس کی راکھ تاریکی میں بکھر گئی۔ پونچو کا رواج آج کل ختم ہو رہا ہے، ان دنوں تو صرف بچے ہی اسے پہنتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ تم اس میں اچھی نہیں لگ رہی، تم پر ہر لباس جچتا ہے۔ پرنیا نے نیم تاریک فضا میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانا شروع ہو گئی تھی۔ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ تمہیں یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ مذہب اور مجھ میں سے تمہیں کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گی؟ تم میرے ایمان کے مقابل نہیں آ سکتے۔ میں تمہارے لیے، کسی کے لیے بھی یسوع کی طرف سے منہ نہیں پھیر سکتی۔ اسے اپنے ہونٹوں پر سمندری پانی کی نمکینی محسوس ہوئی۔ تم نے کہا تھا تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ ہاں وہ تو میں، لیکن مجھے پتا ہے تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ دنیا کی کوئی بھی شے ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ وہ خداوند ہے، دنیا نہیں۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ تم میرے پاس نہ ہو۔ انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، محبت میں نفع نقصان کون دیکھتا ہے؟ وہ ٹھہر گئی تھی۔ گیلی بوجھل ریت پاؤں کی انگلیوں اور تلوے کی کھال میں درد کی سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ وہ گرانٹ یا احمد جو بھی تھا اس سے دور جا رہا تھا۔ پرنیا نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب ایک قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ ایک اور تارا ٹوٹ کر روشنی کی جلتی لکیر میں ڈھلا اور بحر الکاہل میں غرقاب ہوا۔ اس نے کسی ایک رات میں اتنے تارے ٹوٹتے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہالی ووڈ روئے گیتی پر ایک ایسا خطہ تھا جہاں خوابوں کی کاشت کی جاتی تھی۔ یہاں ہر رنگ اور ہر نوع کے خوابوں کی تجسیم ہوتی تھی۔ بوال اجمی اس جگہ کا وصف تھا۔ یہاں کچھ بھی ممکن تھا۔ گلاب اگر نیلے رنگ میں نہیں پایا جاتا تو یہ باقی جہان کا مسئلہ ہوگا۔ یہاں نیلے گلاب بھی کھلتے تھے۔ احمد چند خوابوں کے بیج مٹھی میں دبائے اس زمین کی کوکھ سے کانچ کی فصل اگانے کی آس لیے آیا تھا۔ ایک چمکیلی گرم دوپہر میں جب وہ وائن اسٹریٹ پر بس سے اترا تو اس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ وہ خوش تھا، یہ اسے ایک نظر دیکھ کر کوئی بھی جان سکتا تھا۔ وہ کتنا خوش تھا یہ وہ کسی کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ خاصی دیر ہالی ووڈ بلیورڈ پر گھومنے کے بعد وہ وائن اسٹریٹ پر واپس آیا اور راہ چلتے ایک لڑکے سے براؤن ڈربی ریسٹورنٹ کی سمت معلوم کی۔ قریباً 4 گھنٹے قبل اس نے 2 باسی مفنز کھائے تھے، لیکن اسے بھوک بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ براؤن ڈربی میں بہت سے ستارے کھانا کھانے کے لیے آتے تھے۔ اسے امید تھی کہ شاید اس وقت بھی وہ ان میں سے کسی کو دیکھ پائے، اسی لیے وہ سفر کی تھکان کو بھلا کر وہاں پہنچ گیا تھا۔
اسے کوئی مانوس چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیواروں پر بنائے گئے ستاروں کے کیریکیچرز کو دیکھنے لگا۔ مشہور تھا کہ کلارک گیبل نے یہیں پر کیرول لیمبرٹ کو پرپوز کیا تھا اور آج وہ خود اسی جگہ موجود تھا، اور کچھ دنوں بعد وہ باقاعدگی سے یہاں کھانا کھانے آیا کرے گا۔ اس نے دیواروں کو چھو کر خود کو یقین دلایا تھا۔ کسی کے پکارنے پر وہ مڑا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ ایک ویٹرس تھی۔ ہاں ضرور۔ احمد نے بیگ پیک کو کندھے کے جھٹکے سے اچھال کر کمر کے درمیان میں کھسکایا اور زور سے ہنسا۔ مجھے یہاں سے باہر نکال دو ورنہ شاید میں یہیں رہائش اختیار کر لوں۔ مورش بورڈنگ ہاؤس 7 منزلہ تھا اور اس کے ساتھ مختصر پاتیو بھی بنا ہوا تھا۔ عمارت پرانی اور غیر متاثر کن تھی، البتہ شام سے وہ جن 4 جگہوں کو دیکھ چکا تھا ان میں سب سے بہتر یہی بورڈنگ ہاؤس لگا تھا۔ تم نے لکھا ہے کہ یہاں سستی رہائش میسر ہے۔ اس نے جیب سے مقامی اخبار کا موڑا توڑا ورق نکال کر جری زدہ لمبوترے چہرے والے اسمتھ ہاکنز کے سامنے پھیلایا اور انگلی رکھ کر شائع کردہ اشتہار کی نشاندہی کی۔ آئے کہاں سے ہو؟ اس نے اخبار احمد کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف اچھال دیا۔ خاصی دور سے۔ کرتے کیا ہو؟ ابھی تو کچھ نہیں، لیکن بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ میں دراصل فلموں میں سمجھ گیا۔ اسمتھ ہاکنز نے اینک اتار کر میز پر رکھ دی۔ تمہیں کمرہ دے کر مجھے فخر محسوس ہوگا، کیونکہ مستقبل قریب میں تم کوئی عظیم اور مشہور شخصیت بننے والے ہو، فلمی اداکار یا قلم کار یا پھر شاید موسیقار۔ تم کو یہ کیسے اندازہ ہوا؟ اس کے طرز سے احمد بے حد محفوظ ہوا۔ اسمتھ ہاکنز اپنی کہی ہوئی بات پر ایک روز بہت شرمسار ہوگا، یہ سوچ کر وہ مسکرانے لگا تھا، کیونکہ تم جیسے لوگ چہرے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ پچھلے 25 سالوں سے اس بورڈنگ ہاؤس میں ایسے ہی لوگ رہتے آئے ہیں۔ اس وقت بھی میرے پاس اسکرپٹ رائٹر، میاں بیوی، 2 یا 3 گلوکار اور چند ایک فلم ایکٹرز رہ رہے ہیں۔ صلاحیتوں کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں۔ تمہیں یہاں رہ کر بہت اچھا لگے گا۔ ایک ہفتے کے $8۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ ہے، اس میں تھوڑی کمی۔ ہاکنز نے اس کی بات کاٹ دی۔ ویسٹ ہالی ووڈ میں اتنی اچھی جگہ پر تمہیں اس سے سستی رہائش ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں $6 دے سکتا ہوں۔ بیکار بحث کر رہے ہو۔ یہ بورڈنگ ہاؤس سیلیوشن آرمی کی ملکیت نہیں ہے اور ناشتہ بھی اس میں شامل ہے۔ میری بیوی بہت عمدہ پین کیکس بناتی ہے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم شام سے ادھر ہی منڈلاتے نظر آ رہے ہو۔ آخری جملے اس سے نہیں کہے گئے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 27-28 سال کا درمیانی قامت والا لڑکا ملگجے لباس میں کھڑا نظر آیا۔ اندر آتے ہوئے بھی احمد کو وہ پاتیوں میں فوارے کے پاس فرش پر بیٹھا سگریٹ پیتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس نے ہاکنز کے سوال پر غور نہیں کیا اور ایک طرف پڑا ہوا احمد کا بیگ پیک اٹھا لیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہاں زیادہ سامان لانا حماقت ہے۔ ادھر سب کچھ نئے سرے سے خریدنا پڑتا ہے۔ بے تکلفی سے اس کا بازو پکڑ کر وہ باہر چل دیا تھا۔ میرے کسٹمر کو تم کہاں لیے جا رہے ہو کون تم؟ میں 50 سینٹ کم کر دیتا ہوں، ہاکنز نے جلا کر پکارا، لیکن وہ احمد کو تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ احمد نے اپنا ہاتھ چھڑا کر بیگ پیک واپس لینا چاہا۔ مجھے ایک روم میٹ چاہیے۔ میرا اشتہار بھی اسی اخبار میں چھپا تھا، لیکن شاید تم نے دیکھا نہیں۔ میں سپہر سے یہاں ٹھہرنے کے لیے آنے والوں کی نگرانی کر رہا تھا اور مجھے تم سب سے بہتر لگے۔ اب تمہاری بات یہاں تو بنی نہیں، لیکن میرے ساتھ جا کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ کرایہ یہاں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ احمد نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ آخر اس کے پاس کھونے کے لیے تھا ہی کیا؟ لوکیشن بہت شاندار ہے، سارے فلم اسٹوڈیوز وہاں سے نزدیک ہیں اور تم میری کار بھی استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے لا سینیگا بلیورڈ سے استعمال شدہ گاڑیوں کے ایک ڈیلر سے پچھلے ماہ ہی خریدی ہے، بہترین حالت میں ہے اور تمہیں یقین نہیں آئے گا، صرف $1300 میں، شاید چوری کی ہو۔ اس نے قہقہہ لگایا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ وہ ایک خستہ حال ڈوج ڈارٹ سوئنگر تھی جس کی رنگت زنگ جیسی تھی، یا شاید بعض جگہوں پر اسے زنگ بھی لگا ہوا تھا۔ لیمپ پوسٹ کی پیلی روشنی میں احمد کو صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوا۔ اوہ، کیا میں تمہیں اپنا نام بتانا بھول گیا ہوں؟ رائن سدرلینڈ، ہیلز کچن سے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ اس جگہ کا نام ایسا واہیات کیوں ہے، ویسے مجھے ٹھیک طرح سے معلوم بھی نہیں، شاید کسی کوب کی شرارت ہے۔
مجھے ایسے کی گھور رہے ہو؟ میں ان آئرش بدماشوں میں سے نہیں ہوں. سچ بتاؤ، کیا میں صورت سے گینگسٹر نظر آتا ہوں؟ جھوٹ مت بولنا. وہ بہت بدتونی تھا. اس کے بعد سنہری اور ایسے ملائم تھے جیسے مکئی کے بھٹے کا رواں. وہ اس کی پیشانی پر بوؤں تک گرے ہوئے تھے. وہ تیز لہجے اور نہایت اونچی آواز میں بولتا تھا. مخاطب کا رد عمل جاننے کی زحمت بالکل گوارا نہیں کرتا تھا. تم ڈرائیو کرو گے؟ نہیں، مجھے ڈرائیو کرنا نہیں آتا. تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گا. یقین کرو، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. میرے پاس ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے اور میں جانتا ہوں ابتدا میں تمہیں کسی عارضی جاب کی ضرورت ہوگی. اس کا بندوبست بھی میری ذمہ داری ہے. وہاں پچھلی طرف کی کھڑکی سے ہالی ووڈ سائن بالکل نزدیک نظر آتا ہے. کھانے کی بہت ساری اچھی جگہیں قریب ہے. تم 40 سینٹ میں کچھ بھی کھا سکتے ہو سوائے کیویئر کے. وہ کسی ریل اسٹیٹ بروکر جیسی چرب زبانی سے کام لے رہا تھا. انجن سٹارٹ کرنے سے قبل اس نے جوتوں کے تسمے کھولے. پاؤں جوتوں سے نکال کر جرابیں اتاری اور انہیں اسٹیئرنگ وہیل کے اوپر پھیلا کر رکھ دیا. اس کے پیروں اور جرابوں سے سخت بدبو اٹھ رہی تھی. اب پیروں کو کچھ راحت ملی. بہت دکھن ہو رہی تھی. گاڑی کا ایئر کنڈیشنر خراب ہے. تم کھڑکی کھولو. خیر، آج تو موسم بے حد خوشگوار ہے. احمد نے حیرت سے موسم پر اس کا تبصرہ سنا. گرمی کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا. سورج ڈھلے خاصی دیر ہو چکی تھی اور اب بھی ہوا میں ہلکی سی تپش باقی تھی. لیکن آج اس کا ہالی ووڈ میں پہلا دن تھا اور اسے کچھ بھی برا نہیں لگ سکتا تھا. راستے میں وہ ایک گیس اسٹیشن پر رکے تو رائے نے بدحواسی میں جیب پر ہاتھ مارا. میں اپنا والٹ کہیں بھول آیا ہوں. یاد نہیں آ رہا کہاں. گیس اسٹیشن کے مالک نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا. $1.05 تمہارے پاس ہوں گے؟ بعد میں تمہیں لوٹا دوں گا، اور اب تو یہ کار ہم دونوں ہی استعمال کیا کریں گے. احمد نے خاموشی سے رقم کی ادائیگی کر دی تھی. کچھ دیر بعد رائن نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا. میں تو مذاق کر رہا تھا. میرا والٹ کبھی گم ہو ہی نہیں سکتا. میری یادداشت بہت تیز ہے. جب وہ منزل پر پہنچے تو احمد کو بھوری اینٹوں اور گن کھائی لکڑی سے بنی بھدی عمارت کو دیکھ کر ہنسی آ گئی. وہ علاقہ بھی شہر کے مصروف حصوں سے خاصا دور تھا. رائن کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلنے اور بتی جلنے کے بعد جس شے پر سب سے پہلے اس کی نظر پڑی وہ ٹیلی ویژن سیٹ کے اوپر پڑی بچے ہوئے کھانے کی پلیٹوں سے نکل کر بھاگنے والے لال بیگ تھے. ٹیلی ویژن چل رہا تھا اور اس پر آئی ڈریم آف جینی نشر ہو رہا تھا. کمرے کے فرش کا نصف فرسودہ گلیم سے ڈکا تھا اور باقی ماندہ برہنی چوبی تختوں سے جا بجا پھانسیں نکلی ہوئی تھیں. دیوار کے ساتھ کھڑکی کے نیچے ایک بیڈ تھا جس پر میلے کپڑے اور موزے بکھرے تھے. ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب فرش پر گرے ہوئے گلاسوں میں سگریٹ کی راکھ اور شراب کی تلچھٹ تھی. کچھ دیر میں اس پر انکشاف ہوا کہ وہ اپارٹمنٹ اس ایک کمرے اور ایک مختصر باتھ روم پر مشتمل تھا. میں کہاں سوؤں گا؟ قریب ہی پرانے فرنیچر کی دکان ہے. وہاں سے ایک آرام دہ سستا میٹرس ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. رائے نے اسے اطمینان دلایا تھا. اب ہمیں کرائے کی بات کر لینی چاہیے. احمد نے اپنا سامان رکھنے کے لیے کوئی مناسب گوشہ تلاش کرتے ہوئے کہا. صرف $64 ماہانہ. لیکن تم فکر نہ کرو، تمہیں صرف 32 دینا ہوں گے. لیکن مسٹر ہاکنز ناشتہ بھی کرائے کی رقم میں دے رہے تھے. پین کیک بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ رائے نے برا سا منہ بنایا. پہلے تو اسے لگا کہ وہ لاپرواہ نظر آنے کی اداکاری کر رہا تھا، مگر اس کے ساتھ تھوڑا سا بتانے کے بعد احمد پر واضح ہو گیا کہ ہر معاملے میں اس کا رویہ ایسا ہی سرسری نوعیت کا ہوتا تھا. وہ ایک اوس روایتی امریکن تھا، ہنسوڑ، جلد بے تکلف ہونے والا، منہ پھٹ، غیر متعلق اور جذباتی لحاظ سے اتھلا. وہ کھردرے فرش پر چادر بچھا کر سویا تھا. پوری رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی. کچھ آنے والی صبح کے خوشکن خیالوں نے سونے نہیں دیا اور کچھ اوپر ایٹک میں دوڑنے والے چوہوں کی آوازیں اسے پریشان کرتی رہیں. اسپرنگ فیلڈ والے اپارٹمنٹ اور رائن کے اپارٹمنٹ میں کچھ خاص فرق نہیں تھا، صرف اتنا کہ اسپرنگ فیلڈ والا اپارٹمنٹ ذرا سا کشادہ اور نسبتاً کم گندا تھا. لیکن چند دن وہاں رہنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. جب وہ بیل ایئر یا بیورلے ہلز میں اپنا گھر بنائے گا تو اس اپارٹمنٹ کا خاکہ بھی اسے بھول چکا ہوگا. صبح اس نے رائن سے اس کے کام کے متعلق پوچھا تو وہ بولا، میرا کام مووی سے متعلق ہے. اگر تم بھی اس سلسلے میں یہاں آئے ہو تو میں تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں. فلمی دنیا میں میرے بہت کانٹیکٹس ہیں. اس کے حالات سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے روابط کس درجے کے لوگوں سے ہوں گے. احمد نے اس کے کام اور کانٹیکٹس کے بارے میں مزید تجسس ظاہر نہیں کیا تھا.
تم نے کہا تھا کہ کھڑکی سے ہالی ووڈ سائن نظر آتا ہے۔ کھڑکی کھولنے پر جب اسے چند گرد آلود پتوں والے پیڑ اور دور تک بے ترتیبی سی بکھری ہوئی گرداب عمارتیں نظر آئیں تو اس نے رائن کو یاد دلایا تھا۔ ہاں، وہ دوربین جانے میں نے کہاں رکھ دیے ہیں۔ ویسے میری یادداشت اتنی بری تو نہیں، شاید کوئی ادار مانگ کر لے گیا ہو۔ وہ سبز جنگلے والی ٹیرس پر آیا تو اسے دیوار پر رکھا گل سد برگ کا گملہ دکھائی دیا۔ چند لمحے وہ زرد پھولوں کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر ہاتھ کی ضرب سے گملے کو نیچے سڑک پر گرا دیا۔ گیندے کے پھول مایوسی اور دکھ کی علامت تھے، وہ انہیں ہالی ووڈ میں اپنی کھڑکی میں کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ اگلے 2 ہفتوں میں ان تمام جگہوں کی سیر کی جن کے بارے میں وہ بچپن سے سنتا یا پڑھتا آیا تھا اور جنہیں پہلے اس نے صرف اسکرین پر دیکھ رکھا تھا۔ اس نے ہالی ووڈ بلیورڈ پر ایجپشن تھیٹر اور چائنیز تھیٹر دیکھے، ہائی لینڈ ایونیو پر عظیم الحبسہ ہالی ووڈ باؤل دیکھا، گریفٹ پارک کی روشوں پر ٹہلا، میرلس ایونیو پر پینیسفک اسٹوڈیو کی عمارت کے گرد چکر کاٹے، سن سیٹ بلیورڈ پر گٹاروں کی بہت سی دکانیں اور سنریما ڈوم تھیٹر، وہ بیورلی ہلز ہوٹل گیا جسے پام کے درختوں نے ایک نیم دائرے میں سمو رکھا تھا، بڑے بڑے باغات سے گھرا ایک شاندار ڈرائیو وے جو بل کھاتا ہوا مرکزی دروازے تک چلا گیا تھا، سن سیٹ اسٹرپ پر واقع ڈو رائٹ ایمپوریم جہاں کھلونے، بھس بھرے جانور، ہاتھوں کے زیور، ہیٹ اور کلائی کی گڑیاں فروخت ہوتی تھیں۔ اس نے بیورلی ہلز اور بیل ایئر میں فلمی ستاروں کی رہائش گاہیں بھی دیکھیں۔ وہ جہاں بھی گیا اسے پام کے درخت ملے، وائن اسٹریٹ ہو یا سن سیٹ بلیورڈ، وہ ہر جگہ تھے، پرشکوہ دیوتاؤں کی مانند، قطار اندر قطار روشن فراق سرمئی سڑکیں داسیاں تھیں جو ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اچھا فوٹوگرافر تلاش کیا اور $50 میں اپنا پورٹ فولیو تیار کروایا، ایک ہیبر ڈیشری سے کچھ اچھے آؤٹ فٹس حاصل کیے۔ اس کے پاس بہت کم رقم تھی لیکن ان لوازمات کے بغیر وہ ہالی ووڈ کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، اسے خود کو سجا کر بہترین روپ میں پیش کرنا تھا۔ خیر، رقم کوئی ایسا گمبھیر مسئلہ نہیں تھی۔ جو ہی اس نے اپنا پہلا پروجیکٹ سائن کیا، اس کی وارڈروب پیرس اور لندن کے بہترین ڈیزائنر ترتیب دیا کریں گے۔ جو وقت باقی بچا اس میں وہ رائن سے ڈرائیونگ سیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ براہ راست پروڈکشن کمپنیوں یا کاسٹنگ ڈائریکٹرز سے نہیں مل پائے گا۔ اس کام کے لیے اسے ایک اچھے اور نامور ایجنٹ کی ضرورت تھی۔ تخلیق کار اداکاروں اور فنکاروں کے درمیان ایجنٹوں کی حیثیت بالکل وہی تھی جو کینوس اور رنگوں کے بیچ موکلم کی ہوتی ہے۔ اس دیس میں ایجنٹ ہی تھے جو فنکار کو ستارہ بناتے تھے۔ اسکرین ایکٹر میں دیے گئے انڈسٹری کے بہترین ایجنٹوں کی فہرست سے لیس ہو کر وہ اپنی پہلی مہم پر روانہ ہوا۔ جارج فلپ کا نام اور کام کسی تعارف کا محتاج نہ تھا۔ اس نے نصف درجن سے زائد اداکاروں کو بین الاقوامی شناخت دلوائی تھی۔ سالانہ کئی ملین ڈالر کمانے والے موسیقار، پیانسٹ، کامیڈینز اس کے گاہک تھے۔ ایک بار وہ جس کا ہاتھ تھام لیتا اس کے لیے تمام مووی اسٹوڈیوز کے دروازے کھل جاتے۔ اس کے پاس جادو کی کنجی تھی۔ احمد کی فہرست میں سب سے پہلا نام جارج فلپ کا تھا۔ گلابی موزیک کا فرش اور ہم رنگ چرمی پوششوں سے مڑے صوفے، قدم آدم فرانسیسی طرز کی آرائشی کھڑکی، ساگوان کی وسیع الماری اور اس کے پہلو میں دیوار پر آویزاں ولیم ہوگرتھ کی پینٹنگ دا بینچ کی نہایت عمدہ نقل، وہ آفس عمارت اور خوش مزاقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سنہری لچھے دار بالوں والی لڑکی جس نے پینسل اسکرٹ پہن رکھا تھا، اس پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر دوبارہ ورائٹی ڈیلی کے پرانے ایشو میں مشغول ہو گئی۔ اس کے قریب جا کر کھنکھانے پر بھی اس کا زاویہ نگاہ نہیں بدلا تھا۔ یہ احمد کے لیے پہلا دھچکا تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور صنف مخالف کے لیے بے حد پرکشش۔ اس بارے میں اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ میں مسٹر فلپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ میں ایکٹر ہوں اور چاہتا ہوں کہ بطور ایجنٹ وہ میری نمائندگی کرے۔ بلانڈ کے جھکے ہوئے چہرے پر ایسی مسکراہٹ پھیلی جیسے اس نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو، یا شاید اسے میگزین میں کوئی بات ہنسنے کے قابل مل گئی تھی۔ اپائنٹمنٹ دیا تھا؟
نہیں تو اپائنٹمنٹ لے کر دوبارہ آنا، میں بہت دور سے آیا ہوں اور میرے پاس کار بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو اپنا پورٹ فولیو اور ٹیلی فون نمبر دے جاؤ، میں تمہیں کال کر لوں گی۔ اس نے میگزین سے نظر ہٹائے بنا اس کا پورٹ فولیو لے کر میز پر رکھ دیا۔ اس کے رویے سے احمد کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ جارج فلپ سے اس کا ذکر بھی کرے گی۔ اس برف کو پگھلانے کے لیے اسے فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے گلا کھنکارا اور کیری گرانٹ کی آواز میں بولا، میرے ساتھ احتیاط سے پیش آؤ، میں گراما یا مال ہوں۔ سنہری بالوں سے ڈھکا وہ سر نہیں اٹھا۔ دوسرا دھچکا۔ یہ کیا تھا؟ کیا تم نے نارتھ بائی نارتھ ویسٹ نہیں دیکھی؟ یہ کیری گرانٹ کے کردار روجر تھارنل کا مکالمہ ہے اور شاید تم نے دھیان سے نہیں سنا۔ میں نے گرانٹ کی آواز میں ہی مکالمہ ادا کیا ہے، ہو بہو وہی لہجہ۔ میں پرانی موویز نہیں دیکھتی اور کیری گرانٹ اب ماضی کا قصہ ہو چکا۔ اس بار اس نے میگزین رکھ کر پورٹ فولیو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باس کو ایک بہترین کلائنٹ سے محروم کرنے جا رہی تھی۔ کریڈٹس میں کچھ نہیں ہے، احمد نے سچ بتانا چاہا اور پھر بر وقت اسے خیال آیا کہ وہ دوبارہ بگڑ سکتی تھی۔ وہ سب میں خود مسٹر فلپ کو بتاؤں گا، میں روایتی انداز میں کام کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ بات کس قدر غیر موضوع تھی، اس کا اندازہ خود احمد کو بھی تھا، مگر اس کے سوا اس کے پاس چارہ بھی کیا تھا۔ پہلی بھرپور نظر اس کے سراپے پر گھومی، برف پگھل رہی تھی۔ احمد نے دل موہ لینے والی مسکراہٹ سے ان سبز آنکھوں کو خوش آمدید کہا تھا۔ تم نے اپنا نام تک نہیں لکھا، تم روایت سے کچھ زیادہ ہی روگردانی کر رہے ہو۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، تب اس کی نظر دیوار پر سجی فریم شدہ رنگین تصویر پر پڑی۔ وہ کیریٹ کا پوسٹر تھا۔ کیری گرانٹ اور آڈرے ہیپبرن ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے کیسے انوکھے لگ رہے تھے۔ میرا اسکرین کا نام ایڈم گرانٹ ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بہت دلچسپ نام ہے۔ ایک دفعہ پھر اسے شک گزرا کہ وہ طنز کر رہی تھی۔ کس ایکٹنگ اسکول سے تربیت حاصل کی ہے؟ جواب دیتے ہوئے وہ ہچکچایا تھا۔ کسی بھی ایکٹنگ اسکول سے نہیں، میں فطری اداکار ہوں۔ مجھ میں قدرتی براڈ وے کا کوئی تجربہ نہیں، آف براڈ وے نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، فلم۔ وہ خاموش رہا۔ تو وہ کون سے کریڈٹس ہیں جن کا ذکر تم مسٹر فلپ سے کرو گے؟ وہ اس کا پورٹ فولیو اسے لوٹا رہی تھی۔ یہ اس کے لیے جانے کا اشارہ تھا۔ میرا اسے ملنا بہت ضروری ہے، میں اسے قائل کر لوں گا، مجھ پر یقین کرو۔ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے اور اگر آفس میں ہوتا تو بھی اس سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف پروفیشنل ایکٹرز کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے کڑائی میں بندھی رو پہلی زنجیر والی گھڑی میں وقت دیکھا اور نشست سے اٹھ گئی۔ میرے لنچ کا وقت ہو گیا ہے، تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ وقت آسانی سے گزر گیا، شکریہ۔ اس کے جانے کے بعد احمد کچھ دیر وہیں ساکت کھڑا رہا۔ پھر اس نے چند گہری سانسیں بھری اور مڑ کر آفس سے باہر نکل آیا۔ اس معمولی سیکرٹری کی بد دماغی سے وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اگر جارج فلپ اس کا ایجنٹ نہیں بن سکتا تو خسارہ خود جارج کے حصے میں آنے والا تھا۔ اس نے ذہن میں محفوظ شدہ ناموں پر غور کرتے ہوئے دوسری ایجنسی کا انتخاب کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ یہاں بھی اس کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہوا جو جارج فلپ کے آفس میں کیا گیا تھا۔ وہ لوگ اس سے بات کرنے کے روادار نہ تھے۔ اگلے چند روز میں اس نے ہالی ووڈ کے تمام درجہ اول اور درجہ دوم کے ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ نتائج کم و بیش ایک سے ہی تھے۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیسے ہوگی کہ اتنی بڑی ایجنسی تمہیں خوش آمدید کہے گی؟ مسٹر کینتھر اپنی فیملی کے ساتھ جنیوا گئے ہیں، واپسی کے بارے میں علم نہیں۔ کیا تم حقیقت میں بھی اتنے ہی بے وقوف ہو جتنے شکل سے نظر آتے ہو؟ تم ایک ہفتے میں 50 دفعہ ٹیلی فون کر چکے ہو، تم ٹیلی فون آپریٹر بننے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وہ پورٹ فولیو نہیں، محض فوٹو البم ہے اور تم بہت ہاٹ لگ رہے ہو۔ تم جب بھی مجھے ڈیٹ پر جانے کی دعوت دو گے میں انکار نہیں کروں گی۔ تم ایک نان 90 ہو، اس ایجنسی کے لیے تمہارے ساتھ اپنا نام جوڑنا شرمناک ہوگا۔ کیا سیدھے مریخ سے آ رہے ہو؟ مہذب دنیا کے رواج نہیں جانتے؟ میں بتا چکا ہوں مسٹر پی بارڈی جونیئر میٹنگ میں ہے اور یہ میٹنگ پورا سال جاری رہے گی۔ آئندہ ٹیلی فون کر کے اپنا قیمتی وقت برباد مت کرنا۔ 6 ماہ میں ان تمام دروازوں پر دستک دی جو اسے کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتے تھے، لیکن اس کی ہر دستک رائے گاں گئی۔ اسے ان تمام اداروں نے دھتکار دیا تھا اور اب صرف وہ ایجنٹ بچے تھے جن کے ساتھ وہ خود کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔
وہ لوگ اس کے ساتھ ایسا کر سکتے تھے؟ اس کی صلاحیتوں کو پرکھے بنا اس کے مستقبل کے بارے میں کیسے فیصلہ صادر کیا جا سکتا تھا؟ وہ جارج فلپ کے آفس میں 7ویں بار آیا تھا اور اس پر نظر پڑتے ہی بلانڈ کیتھی نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ وہ آفس میں نہیں ہے، اس کے دریافت کرنے سے قبل ہی کیتھی نے بتایا تھا۔ میں اس سے ملنے نہیں آیا تو میرا خیال ہے کہ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ دیکھو، میں صرف ایک سیکرٹری ہوں، میں اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اس کے تمام کلائنٹ سپر سٹارز ہیں؟ اس نے کبھی کسی نوارڈ کو پہلی ملاقات میں تم مجھے اتنی دلکش نہیں لگی تھی، لیکن دوسری بار اور پھر تیسری بار، میرے خدا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ تم میرے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارے ذریعے تم تک تو پہنچ سکتا ہوں۔ کیا میں چہرے سے ایسا ہی سادہ لو نظر آتا ہوں؟ ایک دفعہ یہاں آنے کے بعد ہی مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ میں قیامت کے دن تک جارج فلپ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ میں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے آتا رہا، اور تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ ایکٹرز ویسٹ میں انرول ہو گیا ہوں۔ کیتھی کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، اور جب بولی تو اس کا لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے بہترین کیریئر کی خواہش کرتی ہوں۔ میری ذاتی رائے میں تم بہت اچھا اداکار بننے کی استعداد ہے۔ اب تم نے صحیح راہ کا انتخاب کیا ہے۔ ایکٹرز ویسٹ ایک مایا ناز ادارہ ہے، اور تمہاری آنکھوں کی پتلیاں کتنی بڑی ہیں، بالکل سیاہ زیتون کی طرح۔ میں نے پہلے غور ہی نہیں کیا۔ احمد مسکرایا۔ میں نہیں جانتا تمہیں زیتون پسند ہیں یا نہیں۔ اوہ، میں ان کی پرستش کرتی ہوں۔ احمد کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ آج رات میرے ساتھ ڈنر کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت حسین خیال ہے، لیکن اس وقت تمہیں جانا ہوگا۔ میں تمہیں کال کر دوں گی۔ تمہارا ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ مسٹر فلپ کچھ اہم لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہے، اور کچھ دیر بعد وہ فاکس اسٹوڈیو چلے جائیں گے۔ ابھی میں اندر کافی دینے جا رہی ہوں۔ احمد اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ تمہارے ہاں آج رات کا مطلب آج رات ہی ہوتا ہے نا؟ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، مگر جانے کے بجائے وہیں راہداری میں دیوار سے چپک کر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازے میں ذرا سی جھری پیدا کر کے اندر جھانکا، اور کیتھی کو وہاں موجود نہ پا کر دبے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ جارج فلپ ایک ادھیڑ عمر دراز کا دبلا باریش اور قدرے گنجا شخص تھا۔ اس کے مقابلے صوفے پر اس کے دو ہم عمر مرد اور ایک دلکش سراپے والی برونیٹی بیٹھی تھی۔ ان سب نے ایک ساتھ ہی احمد کو تیزی سے اندر گھستے دیکھا تھا۔ میں ایک باصلاحیت ایکٹر ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ایکٹنگ کریڈٹس نہیں ہے۔ تم مجھے ہالی ووڈ میں متعارف کرواؤ، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ کسی کے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ اجلت زدہ آواز میں بولنے لگا۔ مجھے ایک بار سن لو، مجھے آزما کر دیکھ لو، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ سنانا۔ جارج فلپ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا، لیکن احمد نے اسے موقع نہیں دیا۔ پڑھنے کے لیے مجھے کوئی اسکرپٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے بے شمار فلموں کے مکالمے زبانی یاد ہیں۔ اسے علم تھا اس کے پاس بہت کم مہلت تھی۔ جارج اسے کسی بھی لمحے آفس سے باہر نکلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، اور جب اس کے لبوں سے آواز برآمد ہوئی تو ٹو کیچ اے تھیف کا چور جان رابی تھا۔ میں نے چوری کو کیوں اختیار کیا؟ بہترین زندگی جینے کے لیے۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے جنہیں میں حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس اچھے مذاق کو اپنانے کے لیے جس سے تم اب محفوظ ہوتے ہو، اور جسے ترک کرنا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ پھر وہ زرمیہ فلم گون ود دا ونڈ کا سورما ریڈ بٹلر بن گیا، اور وہ بھورے بالوں والی لڑکی اس کی اسکارلیٹ تھی۔ جنوب کا ایک سپاہی ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، اسکارلیٹ، جو اپنے گرد تمہاری باہوں کو محسوس کرنا چاہتا ہے، تمہارے بوسوں کی یادداشتیں اپنے ساتھ جنگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ مجھے چاہنے کے بارے میں کچھ خیال نہ کرنا۔ تم وہ عورت ہو جو ایک سپاہی کو اس کی موت کی طرف روانہ کر رہی ہو، ایک حسین یاد کے ساتھ۔ اسکارلیٹ، مجھے بوسہ دو، مجھے بوسہ دو، ایک بار۔ وہ برنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہایت جذب سے بول رہا تھا۔ پھر جب اس نے روح بدلا تو وہ اٹس ونڈرفل لائف کے جارج بیلے میں ڈل گیا، جو اپنی بیوی میری سے مخاطب تھا۔ تمہاری چاہ کیا ہے میری؟ تم کیا مانگتی ہو؟ تم چاند کی تمنائی ہو؟
بس کہہ ڈالو اور میں اس پر سرک پھندا ڈالوں گا اور اسے نیچے کھینچ لوں گا۔ ہاں، یہ بہت سہانا خیال ہے، میں تمہیں چاند دے دوں گا میری، اور تب تم اسے نگل لینا اور وہ سارا گھل جائے گا۔ دیکھو اور کنیں تمہاری انگلیوں اور تمہارے پنجوں اور تمہارے بالوں کی نوکوں سے پھوٹنے لگیں گی۔ وہ جیسے منہ زور لہروں کی زد میں تھا، اسے ان چار لوگوں کی نظریں اور ان کے تاثرات کی قطعاً پرواہ نہ تھی۔ اسے کلاسیکی انگریزی ادب سے بھی کچھ سنانا چاہیے تھا۔ شیکسپیئر کے رومیو اینڈ جولیٹ کے خوبصورت الفاظ اس کے ذہن کے پردے پر مرتسم ہوئے۔ قندیلیں شب کی بجھ گئیں اور کھلکھلاتی فجر چوٹی پہ دھندلے کوہ کی پنجوں کے بل ہے جلوہ گر۔ جارج نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ چپ ہو جاؤ، اتنا ہی بہت ہے۔ احمد خاموش ہو کر دانتوں سے نچلا ہونٹ کچلنے لگا۔ جارج کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کے اندر روشنی پھیلنے لگی۔ کیا وہ اس کے ہنر کو پہچان گیا تھا؟ کیا وہ اس کا ایجنٹ بننے پر راضی ہو جائے گا؟ بمشکل خود پر قابو پا کر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ جارج نے میز پر پڑے ہوئے پیڈ میں سے کاغذ کھینچا، اس پر کچھ لکھنے کے بعد اسے طے کیا اور کاغذ احمد کی طرف بڑھا دیا۔ اس تاریخ کو مجھے ملنا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ تم عظیم شخص ہو، تم میرے محسن ہو۔ لرزتے ہاتھوں میں کاغذ کا پرزہ تھام کر وہ جانے کے لیے مڑا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکر گھوم کر واپس آیا۔ یہ کیا ہے؟ تم نے 15 سال بعد کی تاریخ لکھی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اتنے عرصے تک مجھے بالکل امید نہیں کہ مجھ پر اتنا برا وقت آ جائے گا کہ میں تم جیسے گھٹیا اور نقلی فنکار کی نمائندگی کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم ایک موکنگ برڈ سے زیادہ کچھ نہیں۔ ٹرے میں کافی کی پیالیاں سجا آتی ہوئی کیتھی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ایکٹرز ویسٹ میں بھی تم جیسے غلیظ لوگ چلاتے ہیں، وہ بھی صرف پروفیشنل ایکٹرز کو قبول کرتے ہیں، کتیا۔ وہ اسے سختی سے ایک طرف دھکیل کر چلا گیا تھا۔ بہت دیر سے مینز روم میں آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے منتشر حواس قابو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپنے پہلو میں سے کھچڑی بالوں والا فربی مائل مرد نظر آیا۔ وہ انہی 2 آدمیوں میں سے ایک تھا جنہیں وہ جارج فلپ کے آفس میں دیکھ چکا تھا۔ تم میں صلاحیت ہے، یہ بات شبے سے بالاتر ہے، لیکن تم ان بڑے ناموں والی ایجنسیوں میں وقت گنوانے کے بجائے نچلی صفوں سے کوشش شروع کرو۔ اس نے کچھ غیر معروف ایجنٹوں کے نام گنوائے، لیکن میں نے ان میں سے کوئی بھی نام پہلے نہیں سنا ہوا۔ اس کا بھی کوئی امکان نہیں کہ ان میں سے کسی نے تمہارا نام پہلے سن رکھا ہو۔ کوئی بھی زینہ پار کرنے کے لیے نچلے قدمچوں سے ہی آغاز کیا جاتا ہے۔ کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ تم کون ہو؟ اچانک خیال آنے پر اس نے امید بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، میں کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ احمد نے دل میں اس کے اصولوں پر لعنت بھیجی تھی۔ اور تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، دوسروں کی نکالی کرنے کے بجائے اپنا الگ انداز اپناؤ۔ دوسروں کی تقلید میں بھاگنے سے تمہاری انفرادیت سامنے نہیں آ سکے گی۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپا کر بولا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے رائٹ سدرلینڈ سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ بلڈنگ کے مشترکہ کچن میں ہارڈ پلیٹ پر اپنی گیلی جرابیں رکھے انہیں سینک رہا تھا۔ تم کہہ رہے تھے تمہارا کام مووی سے متعلق ہے اور تمہارے خاصے کانٹیکٹ ہیں۔ مجھے معلوم تھا تمہیں میری ضرورت پڑے گی اور میں صحیح وقت کا منتظر تھا۔ میں نے تمام بڑے مووی اسٹوڈیوز میں کام کیا ہے۔ تم کسی کا بھی نام لو اور وہ میری فہرست میں موجود ہوگا۔ MGM، یونیورسل، فوکس، کولمبیا، پیراماؤنٹ۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ احمد کو یقین نہیں آیا تھا۔ تمہاری حیرانی کی وجہ میں سمجھتا ہوں۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ پھر میں سیلیبریٹی کیوں نہیں ہوں؟ میں جب بھی بتاتا ہوں لوگ ایسے ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ حیران لوگوں کی شکل دیکھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس نے بھوؤں پر گرے ہوئے بالوں کو سر کی جنبش سے ذرا سا ہٹایا۔ لیکن تم کام کیا کرتے ہو؟ میرا کام اس وقت ہوتا ہے جب شوٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ میں نے 50 سے زائد فلموں میں کام کیا ہے، لیکن میں تمہیں کسی میں بھی نظر نہیں آؤں گا۔ دیکھا اور حیران ہو گئے تم؟ میں ایک اسٹینڈ ان ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو تم نہیں جانتے؟ ظاہر ہے تم ابھی نئے نئے یہاں آئے ہو، تمہیں یہاں کی زبان کیا سمجھ میں آئے گی۔ اسٹینڈ ان دراصل لیڈز اور سیکنڈری لیڈز کو لائٹنگ کے طویل اور بیزار کن عمل کی کوف سے بچانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ جب ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی سیٹ پر لائٹنگ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے تو اصل ایکٹرز کی جگہ اسٹینڈ ان سیٹ پر موجود رہتے ہیں۔ کبھی کبھی میں مارٹن کے باڈی ڈبل کے طور پر بھی کام کرتا ہوں۔
وہ بہت مصروف اداکار ہے، اس کی وجہ سے مجھے اکثر کام مل جاتا ہے، لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹینڈ ان کا قد، جسامت، جلد کا رنگ اور بالوں کی رنگت اصل ایکٹر سے مطابقت رکھتی ہوگی تو ہی سیٹ کو درست طریقے سے لائٹ کیا جا سکتا ہے۔ لاطینی یا ایشین ایکٹرز تو انڈسٹری میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ احمد ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، یہ تو اپنی تذلیل کرنے کے مترادف تھا۔ ایک اسسٹنٹ کاسٹنگ ڈائریکٹر میرا جاننے والا ہے، میں تمہیں اسے ملواؤں گا، وہ کئی بی موویز کے لیے بیک گراؤنڈ پرفارمرز مہیا کرتا ہے۔ رائن نے جرابوں کو ناک کے قریب لا کر سونگا اور پھر اطمینان کا اظہار کر کے انہیں کچن کاؤنٹر پر دری ایک رکابی میں رکھ دیا۔ اس نے ایک بار مجھے باسکٹ بال میچ کے ناظر کا کردار دلایا تھا، میں پورے 5 سیکنڈ ایک جھنڈا لہراتے ہوئے دکھائی دیتا ہوں، لیکن وہ کمینہ جھنڈا میرے منہ کے سامنے رہتا ہے۔ احمد کو ایسے ادنا شخص سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ مجھے رات کے اوقات کی کوئی عارضی جاب دلا دو ورنہ اگلے ماہ کا کرایہ میں نہیں دے پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج رات تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ کیسی مدد؟ آج گریس آ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ میرا مطلب ہے تم کہیں اور سو جاؤ۔ مثلاً کہاں؟ کیا سڑک پر؟ اسے غصہ آنے لگا۔ میں تمہیں سڑک پر نہیں سونے دوں گا، میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تم میری کار میں سو سکتے ہو اور جاتے ہوئے یہاں سے کشن لے کر جانا، پچھلی سیٹ کا ایک سپرنگ نکلا ہوا ہے، وہ چبھے گا تو تمہیں اچھی نیند نہیں آ سکے گی۔ داغدار فرنیچر اور بوسیدہ دفاتر والے بچے کچھ ایجنٹوں سے رابطہ کرنے پر احمد کو خلاف توقع رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے کوئی بھی اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا، وہ ٹیلی فون پر اس سے بات تک کرنے پر تیار نہیں تھے۔ بے شمار باور کیے جانے کے بعد وہ جن ایک دو ایجنٹ سے ملنے میں کامیاب ہو سکا تھا، ان کا رویہ ناقابل برداشت حد تک حوصلہ شکن تھا۔ تم سے بڑے چگ سے میں آج تک نہ ملا، لیڈنگ رولز کا نام بھی مت لو، وہ لوگ کسی مختلف مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ تم ایکسٹرا نہیں بننا چاہتے؟ کیا تم جان وائن اور شیرلے ٹیمپل سے زیادہ بڑی شے ہو؟ جب وہ ایکسٹرا کے طور پر کام کر سکتے ہیں تو تم مجھے غصہ دلا رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس کوئی اسپیشلٹی ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا تم بیس بال کھیل سکتے ہو، یا گھڑ سواری آتی ہے، یا ڈانس کرنا جانتے ہو، یا پھر سر کے بل چل سکتے ہو؟ کچھ بھی، کوئی مہارت ہے تم میں، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسٹرا بننے کے لیے کسی نہ کسی اسپیشلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر تم کو کوئی بھی فلم میں ہائر نہیں کرے گا۔ میں ایکسٹرا کے طور پر کام نہیں کروں گا، اگر مجھے لیڈ نہیں مل سکتی تو میں کریکٹر رول کے لیے احمقوں کی جنت میں رہنا چھوڑ دو۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں کسی ٹیلی ویژن سوپ میں بٹ پارٹ دلوا سکتا ہوں۔ بٹ پلیئر کے پاس بولنے کے لیے کم از کم ایک لائن ہوتی ہے، جبکہ ایکسٹرا کو کوئی مکالمہ نہیں دیا جاتا۔ اسٹوڈیو کے گارڈز گیٹ پر موجود گارڈز نے اسے کار روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تم کس سے ملو گے؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ میں ایڈم گرانٹ ہوں اور میں وہ تذبذب کا شکار ہوا، اسے کس کے ساتھ ملاقات کا بہانہ بنانا چاہیے تھا؟ کسی اسٹوڈیو ہیڈ کا نام لے، کسی ڈائریکٹر یا پھر کسی پروڈیوسر کا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد گارڈ کو ایک نام بتا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گارڈ اس کے جھوٹ کو سچ جان کر اسے اندر جانے کی اجازت دے دے گا، لیکن وہ روسٹر کھول کر اس کے اوراق پلٹنے لگا تھا۔ احمد کے حلق سے ایک سرد آہ نکل گئی۔ اس روسٹر میں نام لکھوانا کیسے اعزاز کی بات تھی۔ گارڈ کا جھکا ہوا سر اٹھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے لوٹ گیا تھا۔ بربینک میں آڈیشن کا اشتہار مقامی اخبار میں شائع ہوا تھا۔ یہ ایک بڑے ادارے کی طرف سے منعقد کیا جا رہا تھا۔ انہیں ایکٹنگ کے شائق لڑکے لڑکیوں کی ضرورت تھی۔ احمد صبح 7 بجے ہی وہاں پہنچ گیا تھا، حالانکہ آڈیشن 10 بجے شروع ہونے والے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی دوسرے امیدوار سے قبل وہاں پہنچ جائے۔ وہ تھیٹر کے فوائر میں داخل ہوا تو اس کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ وہاں اتنے نوجوان موجود تھے کہ کھڑے ہونے کے لیے بھی بمشکل جگہ بچی تھی۔ اس کی باری دوسرے روز لنچ کے بعد آئی تھی اور ایک پارک میں بینچ پر بے خواب رات گزارنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجن زدہ اور لباس شکن آلود تھا۔ ان 5 لوگوں میں سے وہ 2 کو پہچانتا تھا۔ ان میں سے ایک کامیاب اسکرپٹ رائٹر تھا اور دوسرا اکیڈمی ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر۔ اتنے مشہور لوگوں کو پہلی بار اپنے روبرو پا کر اس پر خفیف سے گھبراہٹ طاری ہوگی، لیکن اسے ان پر ثابت کرنا تھا کہ وہی ان کا صحیح انتخاب تھا۔
وہ گردن تان کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اعتماد سے مسکرایا۔ تم واپس جاؤ۔ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے 10 سیکنڈ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اسے باہر نکلنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن کیوں؟ آپ لوگوں نے میرا آڈیشن تو ابھی تم سفید فام نہیں ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چند افراد نے آپس میں معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ صرف سفید فام، یہ ایک اصول ہے۔ وہ غصے سے ببک اٹھا تھا۔ ایڈورٹائزمنٹ میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ میرے پاس نیوز پیپر کلپنگ ہے۔ وہ اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی باتیں لکھی نہیں جاتی، سمجھ لی جاتی ہیں۔ تم جا سکتے ہو۔ اس کے رنگ کی وجہ سے اسے پہلی بار مسترد کیا گیا تھا، لیکن ایسا آخری بار نہیں ہوا تھا۔ اس دن کے بعد بھی متعدد دفعہ اسے سفید فام نہ ہونے کی بنا پر ٹھکرایا گیا۔ لڑکپن میں بس میں سفر کرتے ہوئے کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اسے سفید فام مسافروں کے لیے نشست چھوڑنا پڑتی، اور تب وہ بس اتنا ہی سوچتا تھا کہ شاید سفید لوگ رنگ دار لوگوں سے زیادہ معزز ہوتے ہیں۔ ایک عرصے سے افریقن امریکن لوگ نسلی تعصب کے خلاف سول رائٹس کی تحریک لڑ رہے تھے۔ آئے روز قتل و غارت گری کے واقعات ہوتے تھے، لیکن اس نے کبھی ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ تو باہر کی دنیا کے مسائل تھے۔ ہالی ووڈ میں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے کسی طور یقین ہی نہ آتا تھا۔ انہی دنوں اس نے یلو فیس اور وائٹ واشنگ جیسے اصطلاحات سننا شروع کی۔ جب کسی کہانی میں مشرقی ایشیائی کرداروں کو دکھانا مقصود ہوتا تو جاپانی یا چینی اداکاروں کو کاسٹ کرنے کے بجائے کاکیشین ایکٹرز کو یلو فیس میک اپ کے ذریعے ایشیائی خد و حال کا حامل دکھایا جاتا، اور کبھی اسکرپٹ میں ہی رد و بدل کر کے رنگ دار کرداروں کو سفید کرداروں سے بدل دیا جاتا۔ اس حکمت عملی کو صحافتی حلقوں میں وائٹ واشنگ کہا جاتا تھا۔ ہالی ووڈ حقیقت میں ہرگز ویسا نہیں تھا جیسا اس کے تخیل میں تھا۔ یہاں بھورے، زرد، سیاہ اداکاروں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔